بنیادی مشن حضور اکرم علیہ السلام کی بعثت کا، اور آپ ہی کو خطاب کر کے فرمایا گیا خود قرآن میں، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ کہ تیرے سینے میں پوشیدہ ہے راز زندگی کہہ دے، تیرے سینے میں پوشیدہ ہے راز زندگی کہہ دے، مسلمان سے حدیث سوز و ساد زندگی کہہ دے۔ حضرت مولانا محمد اسجد قاسمی دامت برکاتہم العالیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستهدیه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم۔ صدق الله ربنا العلي العظيم، وقال سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يشرب الخمر۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، قابل احترام بزرگوں، برادران اسلام، اور اس بابرکت اجلاس کو سننے کی سعادت حاصل کرنے والی خواتین، ہم سب کے لیے بڑی سعادت اور مسرت کا موقع ہے کہ ہم اور آپ آج ایک بار پھر
سابقہ روایات کے مطابق اس قدیم دینی اور تعلیمی مرکز کے زیر انتظام منعقد ہونے والے دستار بندی کے اس عظیم اور نورانی اجلاس میں شریک و حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے جمع ہونے کو بیعت قبول فرمائے۔ مختصر سے وقت میں سب سے پہلی بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ اس دینی مدرسے کے اس عظیم اجلاس میں تشریف لائے ہیں۔ ہمارے وہ اکابر جنہوں نے اس ملک میں مدارس کے اس سنہرے سلسلے کی بنیاد رکھی تھی، اللہ رب العزت ان سب کی قبروں اور تربتوں پر ابد تک رحمت کے انوار برسائیں۔ ان کے سامنے اور یقین و عقیدے کا تحفظ ہو سکتا ہے۔ ان کی نگاہیں اپنے دور کے حالات و فتنوں پر بھی تھی جو ان کے سامنے ظاہر ہو چکے تھے، اور اس سے کہیں زیادہ ان کی فراست و بصیرت کی نگاہیں اس ملک کے آنے والے مستقبل میں ملت کی صورتحال کو دیکھ رہی تھی، اور اسی بنیاد پر انہوں نے پورے اعتماد کے ساتھ اور پورے شرع صدر کے ساتھ مدارس کے اس نظام کے سلسلے کو شروع کیا تھا۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں سب سے پہلی بات جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اس دینی عظیم مدرسے کے اجلاس میں حاضر ہو کر سب سے پہلے اس حقیقت کو اپنے دلوں میں، اپنے دماغوں میں تازہ اور زندہ کر لیں کہ مدارس کا اصل کام اور مدارس کی اصل شناخت یہ ہے کہ وہ ایمان اور دین کی حفاظت کے مراکز ہیں۔ عام طور پر جب مدارس کی کارکردگی اور مدارس کی کارگزاری دیکھی جاتی ہے اور بتائی جاتی ہے اور جانچی جاتی ہے اور پرکھی جاتی ہے تو وہاں اس اولین بنیاد کو بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو سیکنڈ اور تھرڈ درجے کی چیزیں ہیں ان پر پوری توجہ اور پورا فوکس ہوتا ہے۔ مدارس کی روح، مدارس کی بنیاد، مدارس کا اصل کام، مدارس کا مشن، دینی خدمت گاہوں کا اصل ہدف امت کے تمام طبقات اور بطور خاص امت کے نوجوان اور نونہال طبقات کے ایمان اور یقین اور دین اور عقیدے کا تحفظ ہے۔ اور آج کے اس اسٹیج سے اس کے اظہار میں ہرگز کوئی حرج نہیں ہے اور بالکل تردد نہیں ہے کہ بحمد اللہ تعالی مدارس اپنے اس مشن میں قابل تعریف حد تک
قابل قدر حد تک کامیاب ہیں اور اپنے مشن میں مطلوبہ معیار کے قریب قریب ہیں۔ ایک بات تو یہ عرض کرنی تھی، اللہ رب العزت نے جو دین اسلام کی شکل میں ہم کو اور آپ کو عطا فرمایا ہے، اس دین کی سب سے اولین بنیاد اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور اسی قرآنی خدمت کی ظاہری قدردانی کی ایک شکل دستار بندی کے روح پرور منظر کی شکل میں ابھی آپ کے سامنے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو صاحب ایمان بنایا ہے، اپنے حبیب عالی مقام صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور ان کا غلام بنایا ہے، اور ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا، ہمیں بے سہارا اور بے یار و مددگار نہیں چھوڑا گیا ہے، بلکہ ہمارے ہاتھوں میں قرآن مجید کی شکل میں ہدایت کا وہ صحیفہ، وہ گائیڈ بک عطا کر دی گئی ہے، جو زندگی کے تمام معاملات میں، زندگی کے ہر گوشے میں، زندگی کے ہر مرحلے میں ہمارے لیے اول و آخر سب سے مکمل، سب سے جامع رہبر ہے، رہنما ہے، راستہ پکڑ کے چلانے والی اور منزل دکھانے والی اور منزل سجھانے والی اور منزل تک پہنچانے والی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب عالی مقام صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں جس عظیم مقصد کے لیے مبعوث فرمایا تھا، ابھی حضرت مولانا نے وہ آیت تلاوت کی، اس میں صاف لفظوں میں مقاصد بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا گیا ہے، اور ان تمام تفصیلات کا خلاصہ بس ایک بات ہے، امت کو اللہ کی کتاب قرآن مجید سے جوڑ دیا جانا، اس امت کا رشتہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے پختہ ہو جائے، امت اللہ تعالیٰ کی کتاب کے سائے میں زندگی گزارنے والی سلام کی بعثت کا، اور آپ ہی کو خطاب کر کے فرمایا گیا خود قرآن میں، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کہ آپ قرآن کو بنیاد بنائیے، اپنی محنتوں کی بنیاد قرآن کو بنائیے، اپنے جد و جہد کا عنوان قرآن کو بنائیے، اپنا مشن قرآن کو بنائیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ہمارے لیے رہبر و رہنما کے طور پر ہمیں فراہم کی ہے، اور پھر اسی کی تشریح اور تفصیل ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، اسوے میں، احادیث مبارکہ میں پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اور اسی کا عملی نمونہ ہے جو صحابہ کرام کی زندگیوں میں اور سلف کی زندگیوں میں ہمیں ملتا ہے۔ امت کو قرآن مجید سے جوڑ دینا یہ سب سے بڑی بنیاد ہے حضور اکرم علیہ السلام کے مشن کی اور آپ کے اس دنیا میں تشریف لانے کی، اور سیدنا حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ کے خطبات میں، ان کے مواعظ میں اس موضوع کا تذکرہ کہیں اختصار کے ساتھ اور کہیں تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ اس امت کے لیے قرآن مجید سے اپنے رشتے اور اپنے تعلق کو مستحکم کرنے کی سب سے پہلی بنیاد ایمان و یقین ہے۔
قرآن مجید سے ہمارا تعلق جن بنیادوں پر قائم ہو، جن بنیادوں پر مستحکم ہو، ان کا تذکرہ حضرات صحابہ نے بار بار فرمایا۔ قرآن سے امت کے تعلق کی سب سے پہلی بنیاد ہے ایمان و یقین، اور دوسری بنیاد ہے قرآن کی تلاوت کا اہتمام، اور تیسری بنیاد ہے قرآن کا سچا ادب و احترام، اور چوتھی بنیاد ہے قرآن کو سمجھنے کی کوشش و فکر، اور پانچویں بنیاد ہے قرآن پر مکمل عمل، قرآن کی 100% اتباع اور پیروی، اور چھٹی بنیاد ہے قرآن کی اشاعت، امت کو قرآن کی تعلیم سے جوڑ دینے کا عمل۔ ہمارا قرآن سے تعلق ان 6 بنیادوں پر قائم ہے۔ ہمیں پابند کیا گیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہہ کر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہمارا ایمان کا، یقین کا اٹوٹ رشتہ ہونا چاہیے، اور ہمیں مرتے دم تک اس ایمان کی حفاظت کرتے رہنا ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے، ہم موروثی طور پر، پشتینی طور پر، آبائی طور پر مسلمان ہیں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے، لیکن ہمیں مرتے دم تک اپنے اس ایمان کی، اس یقین کی، اس عقیدے کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ کام ہمارے ذمہ ہے، اور یہ کام آسان نہیں ہے۔ میٹھے میٹھے قدم چل کر یہ منزل طے نہیں ہوگی، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی، مجاہدات برداشت کرنے پڑیں گے، فکر کرنی پڑے گی، حساس رہنا ہوگا، بیدار رہنا ہوگا، تیار رہنا ہوگا۔ ایمان کی حفاظت کا راستہ مشکلوں سے بھرا ہوا راستہ ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی حفاظت پر اور ایمان پر خاتمہ نصیب ہو جائے اس پر عظیم انعامات رکھے ہیں، اور بشارتیں موجود ہیں، تفصیلات موجود ہیں، قرآن و سنت کے ذخیرے میں اس کا تذکرہ بار بار۔ ایمان اور یقین یہ پہلی بنیاد ہے، اور آج سب سے زیادہ خطرہ ہمارے ایمان اور ہمارے یقین کو لائق اور درپیش ہے۔ کفر کی طاقتیں، باطل کی طاقتیں پوری طرح سرگرم ہیں، اور ہماری غفلتوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ ہمیں بیدار ہو جانا تھا، لیکن ہم خواب غفلت میں سوئے مبتلا ہیں۔ ہمیں ہوشیار ہو جانا تھا، ہم غفلتوں میں مبتلا ہیں۔ امت کو، امت کے ہر فرد کو، ہر بوڑھے کو، ہر ادھیڑ کو، ہر جوان کو، ہر چھوٹے کو، ہر بڑے کو اپنے ایمان اور اپنے یقین کی حفاظت کے لیے سرگرم ہونا ہے، فکر مند ہونا ہے۔ یہ پہلی بنیاد ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہمارے تعلق کی، اور اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ تلاوت کا ہے، قرآن کے سچے ادب و احترام کا ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کرنے کا ہے، مستند علماء کی سرپرستی میں قرآن کے الفاظ کے معانی کو، قرآن کے پیغامات کو، قرآن کی روح کو، قرآن کے مطالبات کو سمجھنا، یہ بنیادی کام ہے۔ اور پھر اگلا مرحلہ ہے قرآن پر عمل کا۔ قرآن عملی طور پر ہماری زندگیوں میں آ جائے۔ ہم قرآن کی امت ہیں، ہمیں احادیث میں یا اہل القرآن کہہ کر پکارا گیا ہے کہ اے وہ لوگوں جن کو قرآن کی نعمت عطا کی گئی ہے، اپنا قرآن سے رشتہ زندہ رکھو، مضبوط رکھو، اٹوٹ رکھو، انمٹ رکھو۔ ایسا پختہ ایمان جسے خریدا نہ جا سکے، جسے دبایا نہ جا سکے، جسے کمزور نہ کیا جا سکے، جس کے نقش دھدلے نہ کیے جا سکیں، جس کے اثرات کمزور نہ کیے جا سکیں،
اور پھر عملی زندگی میں قرآن کے احکام کو نافذ رکھو، اپنے وجود پر قرآن کو اور شریعت کو نافذ کرو۔ آپ تصور فرمائیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے سفر میں ہیں، اور اس موقع پر حج کے دوران یا حج کے سفر سے واپس ہوتے ہوئے آپ نے مختلف مواقع پر جو خطبے امت کے سامنے ارشاد فرمائے، ان میں یہ جملہ احادیث اور سیرت کی اکثر کتابوں میں موجود ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا، ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به لن تضلوا بعده ابدا کتاب اللہ۔ اے لوگو، میں تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ احادیث میں تذکرہ بعض مواقع پر قرآن کا بھی ہے اور سنت کا بھی ہے، قرآن کا بھی ہے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کا بھی ہے۔ میں نے عرض کیا، ہمارا قرآن سے رشتہ جب تک مضبوط نہیں ہوگا، ایمان کا رشتہ بھی، عقیدت و محبت کا رشتہ بھی، عمل و اتباع و تقلید کا رشتہ بھی، ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں سرخرو ہونے اور بامراد ہونے کی پوزیشن میں نہیں آ سکے۔ مدارس امت کو قرآن سے جوڑنے کا مشن لے کر اپنی بساط بھر محنتیں اور کوششیں کر رہے ہیں، اور الحمدللہ پورے طور پر سرگرم ہیں، اور یہی پیغام اس طرح کے اجلاسات کے ذریعے منتقل کیا جاتا ہے کہ امت کے تمام افراد اللہ کی کتاب سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیں۔ 100% مسلمان قرآن کی تعلیم سے اپنے آپ کو جوڑ لیں، قرآن پر عمل کا جذبہ زندگیوں میں بیدار ہو جائے۔ اگر آپ بہت دیانتداری کے ساتھ اور بہت فکر مندی کے ساتھ جائزہ لیں گے اپنی پوری امت کی عملی زندگی کا، اخلاقی صورتحال کا، سماجی اور معاشرتی صورتحال کا، تو بہت افسوسناک صورتحال، بلکہ آگے بڑھ کر ایسے خطرناک اور رونگٹے کھڑے کر دینے والے اور لرزہ طاری کر دینے والے مناظر سامنے آتے ہیں کہ انسان حیران و ششدر رہ جاتا ہے۔ قرآن کی امت قرآن کو اس طرح تماشا بنائے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے لوگ، اپنے آپ کو نبی کا غلام کہنے والے لوگ، اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق زار کہنے والے افراد، اپنے آپ کو قرآن سے رشتہ رکھنے والا بتانے والے افراد اپنی عملی زندگی میں قرآن سے اتنے دور ہیں۔ کیا بیان کیا جائے اور کیا چھوڑا جائے؟ آپ جائزہ لیجئے نوجوانوں کی صورتحال کا، شراب اور نشے کی صورتحال کا، نشے آور چیزوں میں نوجوانوں کے مبتلا ہونے کی لت کا۔ یہ ایک ایسا المیہ ہے، ایسی ٹریجڈی ہے، ایسا سنگین مسئلہ ہے جس میں ہزاروں گھروں کا سکون غارت کر رکھا ہے، بے شمار والدین کی نیندیں حرام ہیں۔ ہم قرآن کی امت ہیں، ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، اور ہم اپنی نسلوں کی تربیت میں اتنے کوتاہ ہیں کہ نسل نشے کی طرف سر پر دوڑ رہی ہے، اور ہمیں کوئی سنجیدگی کے ساتھ کوشش کرنے کی اس سمت میں توفیق نہیں مل رہی ہے۔ قرآن مجید میں صاف لفظوں میں کہا تھا، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تھی مدینہ المنورہ میں،
تو خطاب صرف صحابہ کو نہیں تھا، خطاب صرف حضرت ابو بکر و عمر و عثمان و علی و فلاں رضی اللہ عنہم کو نہیں تھا، ان کو بھی خطاب کیا جا رہا تھا، آپ کو بھی خطاب کیا گیا ہے۔ قیامت کی صبح تک آنے والی امت مسلمہ کا ہر فرد مخاطب ہے قرآن کی اس آیت کا۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب، بتا دیا گیا کہ شراب و نشے کی لعنت انتہائی غلیظ، پلیدی، ناپاکی، شیطانی عمل اور ہر قسم سے ہلاک کر دینے والی اور تباہ کر دینے والی لت اور وبا، اور ایمان والوں کو اس کے قریب نہیں جانا ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام کی حدیث پاک کا ایک ٹکڑا میں نے خطبے میں پڑھا تھا۔ ارشاد فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يشرب الخمر، انسان اپنے دین کو سلامت رکھتا ہے جب تک وہ نشے کی لت میں نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ تعالیٰ کی حفاظت، اللہ تعالیٰ کی معیت کا حصار، سایہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ فَإِذَا شَرِبَهَا خَرَقَ اللَّهُ عَنْهُ سِتْرًا، اور جب وہ نشے کا عادی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت کا حصار ہٹا لیتے ہیں اور وہ شیطان کی گود میں جا بیٹھتا ہے۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ وَلِيَّهُ وَسَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَرِجْلَهُ، شیطان ہی اس کا دوست بن جاتا ہے، اس کا کان، اس کی آنکھ، اس کے ہاتھ پیر سب شیطان کے تابع ہو جاتے ہیں۔ يَصْرِفُهُ عَنْ كُلِّ خَيْرٍ وَيَبْعَثُهُ عَلَى كُلِّ شَرٍ، شیطان اسے ہر خیر سے دور کر دیتا ہے اور ہر شر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ ہے نشے کی لعنت۔ امت کو، امت کے تمام افراد کو اور تمام ذمہ دار قسم کے لوگوں کو اس لعنت کی خطرناکی کو بھانپ کر محسوس کر کے اپنا اولین فریضہ سمجھ کر سماج کو نشے سے پاک سماج بنانے کے لیے مستقل، ٹھوس، مسلسل جد و جہد اور محنت اور منصوبہ بند کوشش و کاوش میں لگ جانا چاہیے۔ یہ اولین ذمہ داری ہے۔ ہم قرآن کی امت ہیں اور ہمارے نوجوان نشے میں مبتلا، اور آگے بڑھیے، ہم قرآن کو ماننے والے ہیں اور ہم میں سے اکثر افراد اپنی خوشی کی تقریبات میں شریعت کو تماشا اور مذاق بنا کر رکھ دیں۔ مجھے جہاں موقع ملتا ہے میں یہ بات عرض کرتا ہوں، ہماری خوشی کی تقریبات شریعت کا تماشا بنانے والی تقریبات کی صورت میں ظاہر ہو رہی ہے۔ سنتوں کا ایسا مذاق ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ایسی ناقدری ہے اور جاہلانہ رسموں کی ایسی جکڑنیں ہیں جنہوں نے ہماری تقریبات کو نعوستوں کا اور غلاظتوں کا ڈھیر بنا دیا۔ ہم تو اس قرآن کو مانتے ہیں جس قرآن نے صاف اعلان کیا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے ایجنٹ، شیطان کے بھائی ہیں، شیطانی مشن کو طاقت پہنچانے والے ہیں۔ اللہ کے واسطے سماج کی صورتحال کو سامنے رکھیے۔ آپ اس دینی اجلاس میں صرف حفاظ و فضلاء کی اور مدرسے کے کارکنان کی حوصلہ افزائی ہی کے لیے تشریف نہیں لائے ہیں، مجمع کی رونق بڑھانے کے لیے اور بزم کی رونق بڑھانے کے لیے ہی تشریف نہیں لائے ہیں، بلکہ آپ کو یہ پیغام لے کر یہاں سے جانا ہے۔ آپ ایمرجنسی صورتحال میں ہیں، آپ نارمل صورتحال میں نہیں ہیں۔ امت کے افراد کے لیے
اس ایمرجنسی صورتحال میں ایک لمحہ بھی غفلت کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کو پلٹنا ہے اللہ کے دین کی طرف۔ آپ سنیے، قرآن آپ کو آواز دے رہا ہے، انیبوا الی ربکم واسلموا لہ، اپنے رب کی طرف لوٹو اور اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ۔ قرآن آپ کو پکار رہا ہے، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو، شریعت کی طرف دوڑو۔ قرآن کہہ رہا ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا اب بھی ان حالات میں ایمان والوں کے لیے یہ وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف، شریعت کی طرف، حق کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف لوٹ آئیں؟ یہ ہے پیغام آج کے اس اجلاس کا کہ آپ اپنا ذہن یہ بنائیں کہ ہمیں آج سے قرآن کی طرف لوٹنا ہے، شریعت کی طرف پلٹنا ہے۔ اب تک جو خامیاں ہو چکی بہت ہو چکی، جو کوتاہیاں ہو چکی بہت ہو چکی، اب ہمیں تائب ہونا ہے، نادم ہونا ہے، اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اس کی شریعت کی طرف پلٹنا ہے، اپنے آپ کو قرآن سے جوڑنا ہے، اللہ کی کتاب سے سچا فکری اور عملی اور قلبی تعلق جوڑنا ہے، اپنی زندگی پر، اپنے وجود پر شریعت کی حکومت قائم کرنی ہے، قرآن مجید کے نظام کی حکومت قائم کرنی ہے، اور اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ یہی وہ بنیادی سبق ہے جو آج کی اس مجلس کا ہے۔ اللہ رب العزت کہنے والے اس گنہگار کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور آپ جملہ سامعین و حاضرین و خواتین کو بھی عمل کی دولت سے مالا مال فرمائیں۔ اس ادارے کو، اس کے جملہ خدام و کارکنان و معاونین کو، ان کی کوششوں، خدمتوں، محنتوں کو بے حد حسن قبول عطا فرمائیں، اور اس کے فیوز اور دین کی جملہ خدمت گاہوں اور جملہ خدام اور خدمتوں کے فیوز باقی رکھیں، جاری اور ساری رکھیں، اور ہم سب کو دین پر مکمل عمل کی توفیق مرحمت فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ یہ تھے حضرت مولانا محمد اسجد قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الحدیث، مدرسہ امدادیہ، مراد آباد۔ سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔